السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے لوگوں کا کہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے تو ضرور کہتے ہیں، لیکن جو دعا کے قیمتی اور ایسے وقت جس وقت دعائیں قبول ہی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس وقت کو اسی طریقے سے فضولیات میں اور بیکار میں گزار دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا جو بہت اہم وقت ہے وہ افطار کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری کے وقت دعا کرنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت رحمت الہی اس کی طرف، روزہ دار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا نامنظور نہیں، روزہ دار کی حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، امام عادل کی اور مظلوم کی۔ لہٰذا اس وقت پوری توجہ اور آداب کے ساتھ انفرادی طور پر خوب دعا مانگنی چاہیے، اور افطار کے وقت تو انفرادی طور پر دعا مانگنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کبھی اجتماعی دعا کر لی جائے تو یہ بھی بہتر ہے، اور اس وقت خصوصیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے متعلق ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ زیادہ خشوع اور خضوع کو لے کر آتا ہے۔ تو جب افطار کا وقت قریب ہونے لگے، اس سے 10 منٹ 20 منٹ پہلے دسترخوان کے قریب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ہاتھ اٹھا کر جیسی بھی دعا آتی ہے، اس لیے کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہے، تو یہ کام کرے۔ جیسے ہی افطار کا اعلان ہو جائے، وقت ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھجور یا پانی سے افطار کرے۔ اس کے بعد افطار کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ پورے تیار ہو جائے، یہ نہیں کہ افطار کے وقت بھی اسی طریقے سے لنگی میں بنیان میں بیٹھے اور افطار کے بعد پھر صحیح سے لباس پہن کے مسجد کی طرف جا رہے، نہیں، افطار سے پہلے ہی بالکل اچھے انداز میں تیار ہو جائیں اور سب کو لے کر بیٹھیں، دعا کرے، آمین کہے۔ رب اس وقت دعائیں قبول ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے دعائیں کرتے رہنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔